جرمنی کی وزیر خارجہ کے کشمیر کے متنازع خطے پر بیان کے بعد بھارت کی جانب سے ایک بار پھر اس تنازع کو دو طرفہ قرار دینے کے درینہ موقف پر اصرار کیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں جرمنی کے شہر بون میں جرمن وزیر خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ان کا ملک اقوام متحدہ کی شمولیت سے مسئلہ کشمیر کے حل کی حمایت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خود اس کا بھی کشمیر میں پائے جانے والی صورتحال کے بارے میں ایک کردار اور ذمہ داری ہے۔ اسے چند روز قبل پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے مظفر آباد کے غیر معمولی دورے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو AJK یعنی آزاد جموں و کشمیر کہا تھا۔ پاکستان میں ان اعلیٰ مغربی عہدیداروں کے بیانات کو ایک سفارتی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ اور جرمنی کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حل پر بات کرنا اور بھارت کی اس پر تنقید سے متعلق بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کیا رد عمل ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے اس وقت سری نگر سے موجود ہیں ہمارے ساتھی یوسف جمیل۔ یوسف، یہ بتائیے کہ جرمن وزیر خارجہ کی جانب سے تنازع کشمیر پر بیان اور اسے پہلے امریکی سفیر کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دورے اور اس کے لیے AJK کا لفظ استعمال کرنے پر وادی میں کوئی رد عمل ہے؟ جی، جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، چاہے وہ علیحدگی پسند یا آزادی پسند تنظیمیں ہوں یا پھر بھارت نواز تنظیمیں ہوں، ان میں سے کسی نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ لیکن ہم نے استفسار کیا کئی تجزیہ کاروں سے، کئی مبصرین سے، سیاسی کمنٹیٹر سے، تو انہوں نے اس پر ضرور رد عمل ظاہر کیا اور انہوں نے اس مسئلے کو اور ان بیانات کو یوکرین پر بھارت کی جو گومگو پالیسی ہے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ بھارت پر دباؤ ڈالنے کی ایک دانستہ کوشش ہے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے، وہ کوئی زیادہ پر امید نہیں ہے اس سلسلے میں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ان ممالک بالخصوص امریکہ، جرمنی اور ان کے جو دوسرے اتحادی ہیں، ان کی جب بھی انہیں اپنے مفادات جب بھی ان کے مفادات کی بات آتی ہے تو وہ کشمیر کا ذکر کرتے ہیں، اور جب کشمیر میں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس پہ بالکل خاموش رہتے ہیں۔ یہ تو عام لوگوں کی رائے ہے۔ ایک آدھ کا یہ کہنا تھا کہ یہ غالباً جموں کشمیر کے مستقل تقسیم کے لیے راہ ہموار کرنے کی ایک کوشش ہے، بلکہ اس کے لیے جو ماحول ہے وہ سازگار کیا جا رہا ہے، اور جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو مستقل بنانے کا جو منصوبہ ہے وہ یا جو تجویز ہے اس پر جو رائے عامہ ہے اس کو ہموار کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو آپ وادی میں موجود ہیں، آپ نے کہا کہ وہاں سے اہلکاروں کی جانب سے جو وہاں تعینات ہے بھارتی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یہ بتائیے کہ وہاں پر سماجی کارکن جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، اور سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے اس وقت وہ کہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کھڑی ہے؟ جہاں تک سیکیورٹی کی صورتحال ہے، بظاہر تو امن قائم ہے، لیکن آئے دن یہاں پہ جو عسکریت پسند ہے اور ان کے اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوتی ہیں۔ صرف ایک دن پہلے سرحدی جنوبی ضلع اننتناگ میں 2 مبینہ عسکریت پسند مارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جو سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ بھارتی حکام کے مطابق تسلی بخش ہیں، یہاں پہ امن قائم ہوا ہے، لیکن جو یہاں کی سیاسی تنظیمیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس کو امن نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ قبرستان کی خاموشی ہے۔ اور دلی میں اس پہ رد عمل ضرور ہوا ہے، جو وہاں کے جو فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہے ارندم باگچی، انہوں نے اس پر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا اور بھارت کے اس موقف کو دہرایا کہ یہ کشمیر ایک دو طرفہ معاملہ ہے اور اس پر کسی بھی تیسرے ملک یا ادارے کی ثالثی یا مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یوسف جمیل، ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا بھی۔ اس سلسلے میں نے بات کی دی ولسن سینٹر میں ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کوگلمین سے، اور پہلے پوچھا کہ اسلام آباد میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ اور جرمن وزیر خارجہ کی جانب سے تنازع کشمیر کے حل کا مطالبہ ایک ہی وقت سامنے آنے کے پیچھے کیا یہ محض اتفاق ہے یا کچھ اور؟ میرے خیال میں ان دونوں واقعات کی ٹائمنگ خالصتاً اتفاق ہے۔ ہاں، کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے دباؤ کی مہم کا حصہ ہے تاکہ بھارت کو یہ باور کرایا جا سکے کہ روس اور یوکرین پر اس کے موقف سے یہ ملک خوش نہیں ہیں۔
میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الگ الگ ہونے والے واقعات ہیں اور یہ اتفاق ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں پیش آئے۔ مائیکل کوگلمین سے یہ بھی پوچھا کہ ایسے میں جب بھارت مسئلہ کشمیر کو پاکستان اور بھارت کا مسئلہ کہتا ہے، کیا بین الاقوامی برادری دونوں ملکوں کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر سکتی ہے؟ وسیع پیرائے میں بات کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر پر اپنے وسیع تر موقف کو تبدیل کرنے میں کوئی دلچسپی ہے، اور میں یہ دلیل دوں گا کہ کچھ کو چھوڑ کر دنیا کے زیادہ تر ملکوں نے بنیادی طور پر بھارت کا موقف تسلیم کیا ہے، جہاں وہ تنازع کشمیر میں الجھنا نہیں چاہتے اور ترجیح دیں گے کہ اسے بھارت اور پاکستان باہمی طور پر حل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جرمن وزیر خارجہ کا یہ کہنا کہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے جرمنی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس قدر اہم اور حیران کن ہے۔ میں صرف اتنا سوچتا ہوں کہ اگر زیادہ بڑے پیمانے پر موجود جغرافیائی سیاست کے عوامل کو دیکھا جائے تو دنیا کے بیشتر ممالک بھارت کو ایک اہم مارکیٹ کے طور پر اور ایک اسٹریٹجک کھلاڑی کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ایک ایسے ملک کے طور پر جس سے وہ مسئلہ کشمیر پر کوئی رائے دے کر اس کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیں گے۔ مگر بات اگر بھارت پاکستان کے وسیع تر تعلقات کی ہو تو ٹھیک ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی قسم کی وسیع تر ثالثی کی زیادہ گنجائش ہو سکتی ہے۔ مائیکل کوگلمین سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا بظاہر بہتر ہونے والے پاکستان امریکہ تعلقات کی وجہ بھارت کا روس کی جانب نرمی دکھانا ہے، کیونکہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے روسی تیل پر پابندیاں عائد ہیں مگر بھارت ان پر عمل درآمد نہیں کر رہا، وہ اب بھی امریکہ اور مغربی طاقتوں کے خلاف جا رہا ہے۔ کیا یہ امریکہ کی پاکستان اور بھارت کی جانب خارجہ پالیسی میں تبدیلی کا اندیہ ہے؟ میں کہوں گا کہ جو ہم امریکہ اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، یہ میرے خیال میں مختلف عوامل کا نتیجہ ہے، جیسے کہ آخرکار پاکستان میں امریکی سفیر کی واپسی، اور یہ بھی کہ امریکہ کے خیال میں پاکستان میں دہشت گردی کے بارے میں اس کے خدشات کو بڑی حد تک دور کیا گیا ہے، جو تعاون کی مزید گنجائش فراہم کرتا ہے، اور یہ بھی کہ پاکستان میں اب ایک نئی حکومت ہے جس نے حالیہ مہینوں میں اقتدار سنبھالا ہے اور جو امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے زیادہ آمادہ ہے، اور اس طرح یہ وہ تمام وجوہات ہیں جو میرے خیال میں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کیوں بہتر تعلقات کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ان وجوہات میں سے کسی کا بھی یوکرین روس کے معاملے پر بھارت کے موقف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ نتیجہ اخذ کروں گا کہ امریکہ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ روس اور یوکرین کے بارے میں بھارت پر اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کرنا صرف اس لیے اچھا خیال نہیں ہے کہ یہ دباؤ کام نہیں کرے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے ایک مختلف پوزیشن اختیار کی ہے، جہاں وہ ایک دور رس سوچ رکھتا ہے کہ اس نے بھارت کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ طویل مدت کے دوران روس کے معاشی مسائل کی وجہ سے وہ ایک اچھا سیکیورٹی پارٹنر نہیں رہے گا۔ میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ امریکہ پاکستان تعلقات میں بہتری کے کچھ آثار جن وجوہات کی بنا پر دکھائی دے رہے ہیں، ان کا تعلق امریکہ اور پاکستان کے تعلقات سے زیادہ ہے، نہ کہ بھارت کی وجہ سے۔ And much less to do with India.